براہ راست آپ کو دکھائیں گے وفاقی وزیر مراد سعید کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی آ کے یہ علم ہوا کہ بجٹ سپیچ اور جب بجٹ منظور ہو رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے تک نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنیے کہ وہاں پہ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور آپ کو ٹی ٹی اسکینڈل کا علم ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ نہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا شور مچایا تھا۔ وہاں پہ ان کے پاس کمیٹیاں بھی ہے لیکن ہم غیر جمہوری ہے، یہاں پہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑے کسی بھی کمیٹی کا کوئی بھی اپوزیشن کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کسی بھی کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کمیٹی وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہوا کہ پرچی چیئرمین فرزندی زرداری اس کا چیئر کرتا ہے اس کمیٹی کو، لیکن سندھ میں جس انداز سے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، میں آپ کے سامنے چند نام پیش کرتا ہوں کہ فہمیدہ سیال، ناظم جوکیو، رباب چانڈیو، بلکہ ان کی تو والد کو، چچا کو اور دادا کو مارا گیا۔ عزیز میمن اگر سوال اٹھاتا ہے آپ کے صحافی برادری کا، وہ اگر سوال اٹھاتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے۔ سخاوت راجپوت کو مارا گیا۔ تو مطلب سندھ میں اگر کوئی بھی ان کا اصل چہرہ دکھائے، کوئی سوال کرے، کوئی وڈیروں کے خلاف کڑا ہو تو ان کو مار دیا جاتا ہے، اور خود انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ نہ تو اسمبلی میں کسی اپوزیشن کو مانتے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع، نہ ان ممبران کو کسی کمیٹی کا حصہ، لیکن وہاں پہ بنے بھی ہوئے ہیں اور جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی پھرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم جتنے یہاں پہ افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں، اور روزانہ ہم سنتے ہیں کہ کسی نے اگر ویڈیو بنائی اور کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو اس کو اگلے دن مارا جاتا ہے۔ اگر کوئی وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائے تو انہی کے اراکین اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک معصوم لڑکی رباب چانڈیو ہر جگہ پہ انصاف مانگتی پھر رہی ہے، تو وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، کراچی کے جو اور سندھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ وفاقی حکومت کے کیا اقدامات ہیں، اور پھر اس کے بعد سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ کراچی میں انشاءاللہ جو گرین لائن بس سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے، انشاءاللہ مہینے کے اندر اور چند دنوں میں انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی مکمل ہو کہ یہاں پہ کراچی کے لوگوں کے لیے بھی بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر آئے گی۔ اس کے ساتھ جتنے بھی اس وقت ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں کہ کسی حلقوں میں اگر روڈ کارپٹ ہو رہے ہیں تو وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، باقی تو چھوڑے کہ ان سے تو نالے صاف نہیں ہوتے، اور 3 مرکزی نالے اگر صاف ہوئے تو وہ بھی وفاقی حکومت نے کیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے پاس ذمہ داری ہے سڑکوں کی، تو اس میں کراچی حیدرآباد سکر کا بڈز آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر عمران خان اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ عمرکوٹ میں کل ایک سڑک ہماری مکمل ہو گئی، 2 مزید بن رہے ہیں، اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11 بلین کے ہماری جو پرانی کراچی سے کوئٹہ جو شارع اور باقی ہمارے جو روڈز تھے جس کے اوپر مرمتی کام رہتا تھا، تباہال کا شکار تھے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کراچی سرکولر ریلوے ہو گیا، باقی منصوبے ہو گئے، تو وفاقی حکومت اس میں اپنا وفاقی حکومت کر کے 4 کا منصوبہ وفاقی حکومت انشاءاللہ وہ بھی پورا کرے گی۔ ایک اور چیز کہ جب عالمی وبا آئی تھی کرونا میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزندی زرداری روزانہ پہ آتے اور دوسرا تو انل کپور بن گیا تھا، آپ کے سامنے آتا تھا، پتہ نہیں کہ کس قسم کی ایکٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے راشن کا وعدہ کیا۔ روئی زمین پہ وہ راشن تو کسی کو نہیں ملا، لیکن تقریر اور بھاشن روز سننے کو آپ لوگوں کو ملتا تھا، صحافیوں کو بھی، ہمیں بھی، میڈیا والوں کو روزانہ بھاشن دیا جاتا تھا، راشن کسی کو نہیں ملا۔ لیکن اس وقت بھی اگر کسی نے ان لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا تو وہ وفاقی حکومت تقریباً 65 بلین کی جو اماؤنٹ تھی، 12,000 فی خاندان، آپ کو یاد ہوگا اس مشکل وقت میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان نے کیا۔ پھر اس کے ساتھ چند سوال بنتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ NFC اور 18ویں ترمیم کا بڑا شور ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی کام یہاں پہ شروع کرے، ہمارے MNS ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، MPs ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو وفاق فنڈ دے دیتی ہے،
لیکن جب وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ کوئی سکول آپ نہیں کر سکتے، یہ چونکہ 18ویں ترمیم نے صوبے کو دیا ہے. آپ ہسپتال اور ہیلتھ کا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے. تو کوئی بھی کام آپ کریں اس میں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں. لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی. خیبر پختونخوا میں عمران خان کو صرف 8 سال ہوئے، وہاں پہ ہر شہری کے لیے مفت بہترین علاج ہے. مطلب کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری 10 لاکھ روپے تک صحت انصاف کارڈ ہے ان کے پاس، 10 لاکھ روپے تک پورے پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں کسی بھی اسپتال میں مفت علاج کر سکتے ہیں. ہر شہری کے پاس یہ ہے. اور اب دسمبر سے انشاءاللہ یہ پنجاب میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ترپارکر کے لیے بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا. تو کیا میں یہ سوال کرتے ہوئے غلط کر رہا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ میں سوال پوچھتا ہوں تو ڈائریکٹ پرچی چیئرمین جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کا اگر 650-700 ارب روپے آپ کو ملا تو آپ نے وہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ تو باقی چھوڑے، ہم جب سوال کرتے ہیں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتے، سانپوں کی ویکسین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے خود سانپ بنے ہوئے ہیں، تو سانپ کے بھی آپ کو اس کے ویکسین نہیں ملتے. یہاں پہ آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتا. وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو سٹریچر، لوگوں کو، مریضوں کو اٹھانے کے لیے سٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا. تو کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کے لوگوں کا اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے؟ تو جہاں پہ ہماری حکومتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم اور NFC آ جاتا ہے. اسی طرح آپ نالے آپ سے صاف نہیں ہوتے. قائد کے شہر کو آپ نے یہاں پہ اس کو جو کچرا کنڈی بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہ آپ کا حال ہے. پھر اسکولوں میں آپ جائیں، یہاں پہ میں نے جو ڈیسک ملتے ہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا. بچوں کے لیے تو پہلے ڈیسک نہیں ہوتے، لیکن اس میں جتنی کرپشن کی تھی وہ تو حالی مدری شیخ نے اس کو بھی نقاب کر دیا تھا. اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آتا. یہاں پہ کسی بھی محکمے میں آپ دیکھ لے صرف پانی کا اپنا مافیا، اسکولوں کے اندر اپنا مافیا، اور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی، باقی تو چھوڑے کہ پولیس کا نظام جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس ریفارمز کی پوری دنیا نے مانے، لیکن یہاں پہ تو کرمنلز بھرتی ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود رپورٹ جمع کی ہے اس میں کہہ رہے کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. پھر جس معاملے میں آپ دیکھیں وہ کرپشن میں اور ان معاملے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم سوال کریں کہ پیسہ کہاں سے گیا تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب اور NFC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جائے گا اور جس کا سہولت کار خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی JIT رپورٹ کے اندر موجود ہے. پھر عزیز میمن کی JIT اٹھا لیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے. پہلی دفعہ کراچی کے اندر اور جو ہمارے MNAs منتخب ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھتے میں ملوث، نہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث. بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے سندھ کے لوگوں کی، صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، ابھی بڑا شور مچایا گیا، ہاں دنیا کے اندر جو سپلائی چین متاثر ہوا آدمی وبا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فرزند زرداری کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سنیے کہ 1100 روپے گندم ملتا ہے، آپ کا آٹا گندم ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، یہاں پہ 1450 تک مل رہا ہے. تو 20.5 کلو کا بات کر رہا ہوں، تو 350 روپے کیوں مہنگا مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کو؟ اگر ہم یہ سوال کریں تو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں، تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ گورننس کیا ہے. تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں. آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی، اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی، کتنی سی مٹی نکل آئی، کتنے غائب ہوئے، نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی، وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یہاں پہ یہ دوائی نہیں چھوڑتے، یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے، یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے، چینی نہیں چھوڑتے، ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے؟ چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے.
خیبر پختونخوا اور سندھ سے، بلکہ فرزندی زرداری تو پرسوں کہا نا کہ پہلی چینی اگتا تھا، آپ کے لیے تو اگتا ہے، کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر ملے ہے، عزیز میمن کی جائٹی اٹھا لیجئے، شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے، لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا، تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے۔ لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو؟ تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں۔ اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا۔ اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے، جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہو نا، ان کو لت پڑی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ولیج کونسل تک کو امپاور کیا، تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے، مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ یونین کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو، عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا، مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا، جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے، عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چھپے، ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ کر لو، ہم تو پاکستان کے جو انتخابات ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دے، لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ، عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ، تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہری سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے، ہماری کوئی ذمہ داری تھی۔ میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی، وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا۔ یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں، وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا، ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے، ٹورزم 27 لاکھ لوگ صرف عید کی چھٹیوں میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی۔ ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے، صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں، یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے، ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں، لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے، بات ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا، عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، دنیا اس کی مثال دے رہی ہے، 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے، اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اس کے کیا ہوگا کہ ہم، اور یہ بھی سنیے گا کہ صحت انصاف کارڈ میں بھی سن حکومت نہیں، احساس پروگرام جو وفاق نے چلایا 65 ارب سب سے زیادہ ان کو دے دیا، لیکن اب جب مہنگائی کا دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے اور ہر صوبہ اپنا شیئر دے رہے تو ایک صوبے نے انکار کیا ہے اور وہ صوبہ بھی سندھ ہے۔ سندھ کی حکومت نے انکار کیا، لیکن وفاق کی حکومت اپنا شیئر پھر بھی دے گی۔ ہم اپنی سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے لیے ریلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ آلریڈی 350 روپے گندم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہو، 50 روپے آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو، تو جو وفاقی حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام، اس کے ساتھ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، اور موٹر ویز کی سندھ کو ابھی تک موٹر وے نہیں ملا تھا، میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پہلا موٹر وے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے لیے اس کا آغاز ہوگا۔ باقی میں ادھر ہی ہوں، آپ لوگوں سے بھی گپ شپ رہی گی انشاءاللہ، اور آج تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا ہمارا کیباڑی میں جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر، اور کل عمر کوٹ میں جو ہمارے جلسہ ہے۔ جی سر، مراد علی شاہ صاحب ایک اپنے جو روڈ ہے نا سیون شیخ خان، یہ جو 7 کی طرف، اس کا اکثر ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے، نون لیگ کے دور سے وہ پیسے دے دیے، وفاق اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا، تو یہ کیا کہانی ہے؟ کیونکہ آپ سے ملاقات ایک نہیں ہوتی، تو یہ عوام کا مسئلہ ہے۔
دوسرا آپ پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا پنجاب میں بھی یہ ریفارمز لائیں. کل کا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس نے تو قوم کے سر جو ہے نا وہ سال ایڈ کر لیں مراد صاحب کہ آپ پنجاب جو ہے 24 تک انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پولیس ریفارم نہیں لا سکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئے. دیکھیں پہلی چیز سیون شریف والی سڑک جو ہے وہ جب ہمیں ذمہ داری ملی تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے, موٹر وے پولیس ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈپلائی کی. اور اب ہمارا یہ سیون شریف کی سڑک ابھی اس کے اوپر علی مدری شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے, ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہو اور جلد یہ تکمیل کی طرف بھی جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے 18 تک اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تھا, 18 کے بعد جب ہم آئے ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو کراچی کوئٹہ چمن خوزدار یہ جو ایک شاہراہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس کی مینٹیننس کا کوئی نظام نہیں تھا تو یہ مینٹیننس کا ہم نے آغاز کیا اور ساتھ ہی ہم اس کو بھی کراچی سے 796 کلومیٹر کی جو شاہراہ بن رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. پہلا سیکشن اس کا جو کوئٹہ میں آتا ہے بلوچستان میں آتا ہے اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. اور اگلے 2 فیزز جو ہے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے تو کراچی تک یہ 796 کلومیٹر کی سڑک بھی ہم اس کو بنائیں گے. پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی, میں نہیں کہہ رہا کہ جب ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اور دہشت اس کے بعد جو ریفارمز آئے پوری دنیا نے پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا. جہاں تک گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ کا تعلق ہے, پرسوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا وہ ان کی سپیچ کا 10-20 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا کسی نے کیا تھا اور اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی, تو میرے خیال سے وہ وضاحت ہی کر میں بیٹھا ہوں آرام سے. جمال صدیقی صاحب شروع کر لیتے ہیں, ہاتھ اٹھا دیں. ساروں کی جواب دوں گا. مراد صاحب صاحب آپ کے اپنا مراد علی شاہ نے یہاں پر راشن دینے کا جو اعلان آپ نے بتایا کہ پورا نہیں کر سکا. ایک وعدہ آپ نے بھی کیا تھا عوام کے ساتھ کہ جب عمران خان آئیں گے وزیر اعظم بنیں گے تو 200 ارب روپے ڈالر آئیں گے اور ہم سب کے منہ پہ مارتے جائیں گے. وہ 200 ارب تو نہیں ہے لیکن پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ IMF کی ایک کالونی بن گئی ہے. ہر بندہ تقریباً 200% سے زیادہ مقبوض ہو چکا ہے. کرپشن ادویات کورونا کے ادویات میں کرپشن ہوئی اور دیگر جو پوسٹ آفس کے معاملات ہیں اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیے گا. کیا ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے اور آپ کے والد نے شاید وہاں سے وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ بے شرمی ان لوگوں سے سنتا ہوں کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ زرداری نے لوٹا. زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے لوٹا, پوچھ رہے ہیں کہ مراد کیوں نہیں لے کے آیا. زرداری بھی مان رہا ہے کہ آپ نے لوٹا, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹا. تو میری 20 منٹ کی تقریر ہے پوری, اس کو سنیے گا. آج تک کسی نے وہ پوری نہیں چلائی. نمبر 1 کہ زرداری نے بھی لوٹا, بالکل میں مانتا ہوں. نواز شریف نے بھی لوٹا. سویس بینک میں کس کے اکاؤنٹس ہیں, سرے محل کس کا ہے, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. لیکن بے شرمی دیکھیے, ہمیں کہہ رہے کہ آپ نہیں لے کے رہے. تو آپ تو دوائی لینے گئے تھے لندن, آج تک واپس نہیں آئے. آپ کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور وہ سب کریں گے. دوسری بات یہ کہ میرے والے سے آپ نے سوال کیا تو اس کا تو اتنا مطلب ہے کہ کورٹ گیا تھا, کورٹ میں کیس جیت گیا تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ ان کی دونوں جماعتوں کی یہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلاول کی طرح اور دوسرے جو نواز شریف ہے وہ خود کرپٹ ہے تو دوسروں کو بھی اسی طرح ثابت کر دے. اس طرح ممکن نہیں ہے. چور جو ہے وہ پوری پاکستان کو پتہ ہے سند یافتہ چور ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی جماعت ہے جو صادق اور امین سرٹیفائیڈ ہے. جس طرح وہ سند یافتہ چور اور ڈاکو ہے اس طرح ہمارا لیڈر سند یافتہ صادق اور امین ہے اور ہم ان کے کارکنان ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پوسٹ آفس کا سوال کیا, سوال تو نہیں تھا لیکن ذکر کیا. تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ جب ہم نے ذمہ داری سنبھالی 62 ارب کا خسارہ تھا اور ہمارا بجٹ تھا 26 ارب, ہماری آمدن تھی 10 ارب, اخراجات تھے 26 ارب, 16 ارب کا ہر سال خسارہ بڑھ رہا تھا. یہ پہلا سال ہے کہ پہلے 3 سالوں میں ہم نے 15 ارب اس کا ریونیو بڑھایا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا سال ہے جس میں ہمارے اخراجات سے ہماری آمدن بڑھ گئی. مطلب عمران خان کی حکومت نے ایک اور ادارہ بھی ریفارم کی طرف بڑھایا.
پھر اس کے ساتھ جو آپ کا ایک اور سوال تھا وہ تو پیپل پارٹی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے، تو اس سوالوں کے تو آپ کی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مانسی صاحب یہ سوال ہے میرا، دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلاول زرداری صاحب ایک وصیت کی بنیاد پہ پارٹی کے چیئرمین بنے، تو کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ کم از کم کوئی وصیت کی بنیاد پہ چیئرمین نہ بنے، انتخابات ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ سندھ میں بہت سارے مسائل ہیں، کراچی میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں بل کو لے کر بھی، تو کیا آپ یہاں پر کوئی گورنر راج کوئی نافذ کرنے جائیں گے؟ کوئی وفاق مداخلت کر کے کوئی مسئلہ حل کرے گا کہ نہیں؟ دیکھیے ہماری یہاں پہ سینی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے اراکین اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہی ہے اور اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی اقدامات آئینے ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ظلم ہے جو بلدیات کا انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہوا ہے، وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ وصیت کا، تو ظاہری سی بات ہے یہ مطلب ہماری یہ حالت ہے، کوئی غلام تھوڑی ہے، غلام تھوڑی ہے یہ لوگ کہ یہ بڑے بڑے خود کو لیڈر کہتے ہیں، وہ قطار میں اور ہاتھ یہاں پہ رکھ کے ان کے عدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پرچی لہرا کے آ گیا کہتے کہ کل سے میں آپ کا لیڈر ہوں، اور وہ کہتے کہ ہاں یہ لیڈر ہے، اس کو لیڈر کہتا ہوں۔ تو یہ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا، آپ پرچی پہ آئے ہو، 3 نسلوں سے حکومت ہے، سندھ کی چیزوں کا حساب دو۔ ساری کریں آپ یہاں سندھ میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کی ایک بڑی پرانی شکایت رہی ہے کہ پنجاب اور ارسا ان کا جو زرعی پانی ہے وہ روک رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ابھی پنجاب نے 1-2 منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، ایک گریٹر تھل کینال 2 فیز 2 اور دوسرا جلال پور کینال۔ اس پہ نہ صرف پیپلز پارٹی لیکن یہاں جو آپ کے وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں سپورٹ کیا ہے۔ ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ دونوں جو متنازع منصوبے ہیں ان کو روکا جائے۔ تو یہ سندھ کے خلاف ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز یہ کہ اس کے تفصیلی جواب اس کا، اور یہ اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا تھا، یہ تو ہمارے جو واٹر ریسورسز کی جو وزارت ہے انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا، لیکن کون تھا جن کی ساری آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی تھی کہ یہ نہ صرف دوائیاں چوری کرتے ہیں، اور آپ نے ابھی کویٹ کا کہا، کویٹ میں تو ویکسین بھی ہم نے پرووائڈ کی تھی، ماسک بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے، سینیٹائزر بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے، کرونا ریلیف کا جو سارا جو جن کو فنڈ تھا وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا تھا، جنہوں نے راشن کا وعدہ کیا کسی کو کچھ نہیں دیا ان کا حساب وہ بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیا تھا۔ میں آپ کا جواب دینا بھول گیا تھا، وہ تمام چیزیں ہم نے کو پرووائڈ کی تھی۔ اور یہ بھی دیکھیں یہ تو سیلاب زدگان کا بھی سارا پیسہ کہا گئے تھے، زلزلے کا بھی پیسہ کہا گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت میں یہ کرونا میں نہیں تھے، ورنہ کیا ہوتا، پینشن بھی سارا یہ کھا گئے۔ لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتے تو کیا ویکسین بھی آپ کو کمیشن پہ لگانی پڑتی۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ تو واٹر ریسورس منسٹری نے اس کا پورا جواب دیا ہے۔ ہاں مجھے اتنا علم ہے کہ انہی میں سے کوئی وڈیرا کس طرح اپنے لیے پانی بھی چوری کرتا ہے، تو بھی ہم نے دیکھا۔ اور M9 کا جو آپ کا سوال ہے، M9 کا جو آپ کا سوال ہے موٹر وے کا، اس کا سوال تھوڑا سا سن لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ سوال یہ تھا میرا کہ کراچی حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس پہ ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے اس وقت 290 روپے، آپ جائیں 290 آئیں 290۔ اچھا جو ایکسٹرا لین تھی ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، تو اب کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی اب اس پہ شروع ہو گئی ہے۔ تو کاٹھور اور اس اطراف کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑا پریشان ہو رہے ہیں اس ٹیکس سے، غریب آدمی تو نہیں دے سکتا ہے۔ ایف ڈبلیو سے کبھی 3 سالوں میں وفاق نے اس حوالے سے بات کی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ٹول ٹیکس کا جہاں تک ذکر ہے، تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے پاس 118 ٹوٹل ٹول پلازے آتے ہیں، اور پچھلے 3.5 سالوں میں ایک بھی ٹول پلازے کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس نہیں بڑھا جو NHA کے انڈر آتے ہیں۔ اور لیکن NHA نے 87 ارب آمدن ضرور بڑھائی ہے اپنے ریفارمز کر کے۔ دوسرا ہے کہ M9 کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے 2015 کا جو 20 سال کے لیے ایگریمنٹ ہے، 2015 میں 20 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ سڑک بنائی اور ان کے پاس ٹول کلیکشن سے ہی انہوں نے یہ پیسے پورے کرنے تھے، تو یہ 2015 کا ایگریمنٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ M9 کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے کہ باقی اگر ہم موٹر ویز دیکھیں اور M9 دیکھیں تو فرق کیوں ہے۔ اگر سندھ کے لوگ محرومی کا سوال کرتے ہیں تو مناسب کرتے ہیں، اگر سندھ کے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا چھوٹے صوبے یہ بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس لیے حقیقت لگتی ہے کہ آپ کی ایک M9 اس کی مثال ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے
کہ پہلے تو یہ 2015 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تھرو تھا، ہماری حکومت نہیں تھی، کوئی ٹول ٹیکس تحریک انصاف کی حکومت نے بھی نہیں بڑھایا. اور تیسرا ہے کہ اس کو موٹر وے کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے تھرو سندھ حکومت سے ہم رابطے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رائٹ آف وے جو ابھی تک حوالے نہیں کیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے وہ حوالے کیا جائے تاکہ اس کی بھی فینسنگ ہو اور یہ بھی باقی طرح ہم بہتر کر کے باقی صوبوں کی طرح جو موٹر ویز ہے اس طرح اس کو بنایا جا سکے. میں پھر ریپیٹ کر دوں، پہلا موٹر وے سندھ کو انشاءاللہ عمران خان کی حکومت دینے جا رہی ہے اور جلد آپ اس کا اوپر کام کا آغاز کریں. یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی بتایا براہ راست عوام تو بجلی، گیس، پیٹرول ان سے متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پہ بھی اسٹاک بھی کریش ہو گیا، تو کیا یہ اقدامات جو تھے کیا یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے کچھ اقدامات کی وجہ سے کریش ہوئے، بجلی، گیس اور مہنگے؟ دوسرا لیاری ایکسپریس وے پہ دیا گئی ہے تجویز کہ اس کو ٹریفک کے لیے ہیوی ٹریفک کے لیے تاکہ ٹریفک کا بھاؤ کم ہو، تو وہ میرے خیال سے فارملی آپ کے پاس اپلیکیشن یا درخواست سندھ گورنمنٹ کی یا لوکل گورنمنٹ کی؟ میری میٹنگ بھی ہوئی ہے ان سے، اس حوالے سے کچھ بتائیے. میری میٹنگ ہو گئی. سر اس میں ایڈ کر لیں، آپ نے کہا کہ سندھ میں گندم مہنگی ہے، چینی مہنگی ہے، تو ہم سندھ کے عوام کو گھبرانا دیں. آپ بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں گھبرائے، 3 صوبے والے نہ گھبرائیں، سندھ والے تو گھبرا سکتے ہیں نا، اس میں اجازت دیں کہ ہم آپ سندھ حکومت آپ نے گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ 2023 میں انشاءاللہ ہم سندھ سے ان چوروں کا خاتمہ کریں گے اور تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مقابلہ کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے. عادل شیخ نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ زرداری نے لوٹا، ہم کہتے ہیں دونوں نے لوٹا ہے، چور جو ہے وہ سند یافتہ چور ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان سرٹیفائیڈ صادق و امین ہے. آپ لندن دوائی لینے گئے تھے، آج تک واپس نہیں آئے. پی پی والے سیلاب زدگان کا پیسہ کھا گئے، اگر پی پی حکومت میں ہوتی تو ویکسین بھی پیسوں کی لگانی پڑتی. واپس آئیں گے بریک کے بعد.